أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ علیہ وأتونی مسلمین. قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشہدون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، اور درود و سلام سید الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ دی ذات واسطے. عزیز ساتھیو، گزشتہ پچھلے جمعے اندر سورت نمل دی تھوڑی تفسیر بیان کیتی سی کہ جدے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا سلیمان علیہ السلام دا بے تفصیل اور بے ترتیب ذکر فرمایا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی بھی نے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی آل دے وچوں نے. انہاں دا ذکر خیر قرآن مجید دے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے احسن اور بڑے پیارے انداز دے نال کیتا ہے. اللہ دے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارک ہویا کردی سی. اللہ دے نبی اپنے صحابہ نو فرمایا کردے سن، میرے صحابہ کسے نبی دا تسی ذکر کرو، کسے رسول دا، کسے پیغمبر دا تسی ذکر کرو، ذکر کرن دے دوران اے بات نہ کیا کرو کہ فلاں نبی دی عزت، فلاں نبی دی شان زیادہ ہے تے فلاں دی گھٹ ہے. اسی طرح ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے نبی یونس علیہ السلام دا ذکر کر رہے ہیں. اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں اپنے بھائی یونس تے ترجیح نہ دو. مطلب بیان کرنے والا اللہ دے نبی دے سامنے بیٹھا ہے اور اے گل کردا پیا ہے کہ تہاڈی شان اللہ دے سونے رسول زیادہ ہے، اور اس چیز دے اندر کسی قسم دا ابہام نہیں ہو سکتا، کسی قسم دا شک اور شبہ نہیں ہو سکتا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ دا رسول ہاں تو میری رسالت قیامت تک کے. وآباءکم واحد، اے میری امت دو لوگوں تہاڈا رسول بھی ایک ہے. وآباءکم واحد، تہاڈا باپ بھی ایک ہے. وإلہکم واحد، تہاڈا اللہ بھی ایک ہے. وَنَبِيَّكُمْ واحد، تہاڈا نبی بھی ایک ہے. انی رسول اللہ علیکم یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مثال دیا کرتے سن، ایک ایسا محل کہ جڑا محل تعمیر ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، لیکن وہ اندر ایک اٹ باقی رہندی ہے۔ جدوں اٹ لگے دی اس دیوار دے اندر، اس محل دے اندر، پھر محل مکمل ہو جائے گا، اس تو بعد کسی بھی چیز دی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے سن کہ او اٹ تو مراد میں محمد الرسول اللہ ہاں، میں آخری نبی ہاں، میں ولد آدم دا سردار ہاں، آیا سب تو بعد ہاں، لیکن اللہ دی جنت دا دروازہ میں آپ خود کھلاواں گا۔ یہ خاصہ ہے اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام فلسطین دے اندر رہ رہے نے، اسرائیل دے اندر، فلسطین اندر زندگی بسر کرتے ہوئے نے۔ اللہ دے نبی نے وقت دے اور سیدنا لوط علیہ السلام جڑے عراق دے اندر یا بعض مفسرین نے ہور علاقے دا ذکر کیتا ہے، خیر میں جڑی گل سمجھانا چاہ رہا ہاں، ایک وقت دے اندر نبی ابراہیم علیہ السلام بھی نے اور نبی لوط علیہ السلام بھی نے۔ ابراہیم علیہ السلام دے کول اپنا ایک بستی ہے، اپنا ایک علاقہ ہے، اپنی ایک امت ہے، اپنا ایک قبیلہ ہے، انہوں نے واعظ و نصیحت کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام دے کول اپنی ایک بستی علاقہ ہے، انہوں نے واعظ و نصیحت کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی نے، حضرت ذوالقرنین بھی نبی ہے، اور حضرت یوشع بن نون صاحب لال وہ ایک وقت دے اندر 4 نبی کٹھے نے، موسیٰ علیہ السلام، ذوالقرنین، یوشع بن نون تے ہارون علیہ السلام۔ یہ 4 نبی ایک وقت دے اندر، ایک ٹائم دے اندر، ایک زمانے دے اندر نے۔ لیکن جدو اللہ دے نبی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی واری آئی، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میری موجودگی دے اندر دوجا نبی نہیں ہو سکتا، اور میری غیر موجودگی دے اندر بھی دوجا نبی ہو سکتا نہیں، میں تمام انسانیت ولد آدم دا سردار ہاں۔ اس بات دے اندر کوئی ابہام نہیں، کوئی شک اور شبہ نہیں، کسی مسلمان دے ذہن دے اندر نہیں ہو سکتا۔ آخری نبی محمد رسول اللہ نے، شان بھی انہوں دی زیادہ ہے، عظمت اور مقام بھی انہوں دا زیادہ ہے، لیکن اللہ دے نبی دے سامنے سیدنا یونس علیہ السلام دا، مچھلی والے پیغمبر دا ذکر کیتا گیا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میرے بھائی نو میرے اتنے ترجیح نہ دو، وہ بھی اللہ دا نبی سی اور اللہ دا بڑا پیارا نبی سی، نبی یونس علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ دے سونے رسول نے ایک ضابطہ اور قانون بنایا ہے، کسے نبی نو کسے نبی دے فضیلت دیتی جا سکتی، اور نبی دا اپنا مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے، اللہ دے دوست نے، موسیٰ اللہ نال کلام کرتے ہوندے سن، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کیا روح اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس تو علاوہ باقی جتنے انبیاء دنیا تے آئے نے، ہر نبی دا اپنا اپنا مقام ہے، ہر نبی دی اپنی اپنی شان ہے، لیکن جدوں اسی اللہ دے نبی آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو بیان کران دے، پھر اس طریقے نال بیان کران دے، ساڈے نبی دا شان سب نالوں زیادہ ہے، ساڈے نبی دا مقام سب نالوں زیادہ ہے۔ یہ اصول محدثین نے، مفسرین نے، ائمہ دین نے بیان کیتا ہے اپنی اپنی کتاباں دے اندر، اور اس بات دا ضابطہ رکھیا ہے کہ جدوں اللہ دے نبی آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرنی ہے، اور شان دے دوران اے بات نہیں کہنی کہ اللہ دے نبی دی شان زیادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام دی شان کم ہے۔ اسی طرح ہی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دے سینے دے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی سلیمان علیہ السلام دا بالترتیب اور بالتفصیل سورت نمل دے اندر 19ویں پارے دے اندر ذکر فرمایا ہے، اور نبی یونس علیہ السلام دا ذکر کچھ اس انداز نال فرمایا ہے جس وقت نبی سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے نو سبا علاقے دے اندر بھیجیا۔ سبا سورت 22ویں پارے دے اندر ایک سورت ہے جدا نام ہے سبا، اور صحابہ کرام نے پوچھا اللہ دے نبی جی سبا عورت سی یا مرد سی؟ اللہ دے سونے رسول نے فرمایا سبا ایک مرد سی، اور اس مرد دے نام تو، اور سبا ایک بستی سی، مرد دا نام بھی سی، ایک بستی بھی سی، اور سبا علاقہ اتنا خوبصورت سی، اللہ دی اتنی رحمت سی۔ سبا او علاقہ ہے جتھے حکمرانی سی ملکہ بلقیس دی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا
کہ سبا علاقے دے اندر کوئی بندہ ٹوکری پھڑ کے باغ دے اندر داخل ہو جاندہ نا، سیروں تے ٹوکری رکھی ہے، کچھ آبا رکھیا ہے، اس قدر بغات غنے سن، اس قدر پھل اور فروٹ سی اس بستی دے اندر کہ اگر کوئی بندہ ٹوکری سر تے رکھدا باغ دے وچوں گزر جاندہ ٹوکری فروٹ دے نال بھری جاندی۔ اینیاں اللہ دیاں رحمتاں، اینیاں اللہ تعالیٰ دا فضل سی اس بستی دے اتے، جدا ذکر 22ویں سپارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا دے نام تے کیتا ہے۔ غور کریا جی، اللہ تعالیٰ نے سبا ملک دے اندر ملکہ بلقیس دی حکومت ہے، اور نبی سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام دے بیٹے نے، اور داود علیہ السلام جڑے نے عائشہ دے بیٹے نے۔ عائشہ جڑا ہے امیق دا بیٹا ہے، امیق جڑا ہے آبر جڑا ہے سلمون دا بیٹا ہے، سلمان نشون دا بیٹا ہے، اور نشون امینہ دا بیٹا ہے، امینہ ارم دا بیٹا ہے، امینہ ارم دا بیٹا ہے، اگو ارم اسنون دا بیٹا ہے، اسنون فارس دا بیٹا ہے، فارس یہودا دا بیٹا ہے۔ پتہ یہودا کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام دا بیٹا، یعقوب علیہ السلام دا پتر یہودا، جڑا سب نالوں وڈا بیٹا سی۔ جدو یوسف علیہ السلام نو کنویں دے اندر سٹن لگے نے اور آپس دے اندر مشاورت کردے پے نے، انہاں نو قتل کر دئیے، انہوں مار دئیے، جلا وطن کر دئیے، کسے قبیلے یا قافلے مسافر والیاں نو انہوں فروخت کر دئیے۔ یہودا کہن لگا قتل نہ کرو، مارو نہ، ویچو نہ۔ اور یہودا نے بڑی کسے حد تک حضرت یوسف علیہ السلام دی ہمدردی کیتی سی۔ اے یہودا یوسف علیہ السلام دا وڈا بیٹا سی۔ یہودا دا بیٹا یہودا دے باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام دے باپ سیدنا اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام دے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ابراہیم دی نسل وچوں آ رہے سن۔ ابراہیم بھی نبی نے، حضرت اسحاق بھی نبی نے، اسحاق دا بیٹا یعقوب بھی نبی ہے، یعقوب دا بیٹا یوسف بھی نبی ہے۔ اے تو ایتھے نبیاں دی بریک لگ گئی ہے۔ اگے امیق، سنون، شمون جننے بندے گزرے نے اے نیک بندے سن، لیکن نبی نہ سن۔ اگو انہاں دی اولاد پھر شروع ہو گئی ہے سیدنا داود علیہ السلام کول۔ داود علیہ السلام بھی نبی نے تے نال حکمران نے، نال بادشاہ نے، جج اور قاضی نے۔ داود علیہ السلام دا بیٹا سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ نے 13 سال دی عمر اندر حکمرانی عطا فرمائی سی۔ انہاں دی عمر 13 سال سی جدوں بادشاہ بنے سن۔ اللہ اکبر۔ 13 سال دے بعد نوں لکھ پونجن دا نہیں پتا، اللہ نے بادشاہت عطا فرماتی۔ 40 سال حکمرانی کیتی نبی سلیمان علیہ السلام نے، اور 53 سال دی عمر اندر آ کے نہ وفات پائی سی۔ 13 سال دی عمر اندر حکمران بنے، نبی بھی نے، حکمران بھی نے، 40 سال انہاں حکومت کی تھی، اور 53 سال دی عمر اندر آ کے نہ وفات پائی۔ جدوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجیا، ہدہد آیا، ہدہد نے آ کے اے الفاظ کہے کہ اے نبی سلیمان، تسی کیڑیاں خیالاں اندر اور کیڑی بادشاہت لئی پھردے ہو؟ میں ایک ایسی بستی ویکھ کے آیا ہاں، اس بستی دے اندر ایک عورت حکمرانی کردی پئی ہے، بی بی حکمرانی کردی پئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان لگے عورت حکمرانی کردی پئی ہے؟ انہاں کیا عورت بھی حکمرانی کردی پئی ہے؟ عورت دے نال نال او پوجا کردے نے، سورج دے سامنے اپنے سر نو جھکا رہے نے، سورج دی پوجا کردے پے نے۔ ہدہد نو یہ الفاظ بڑے ناگزیر گزرے، اور ہدہد پریشان ہویا۔ ہدہد کہن لگا اس تو پہلا پوری بستی تباہ کیوں نہیں ہو گئی؟ اس تو پہلوں اللہ دا عذاب کیوں نہیں آ گیا کہ سورج دی پوجا ہو رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الفاظ سنے، اور نبی سلیمان نے خط بھیجیا۔ کتھے بھیجیا خط؟ ملکہ بلقیس دی طرف۔ ملکہ بلقیس اپنے تخت اتے آرام کردی پئی ہے۔ خط لے کے ہدہد گیا، جیڑے رستے تھا نہیں گیا، اور رستہ روشن دان سی، اور وہ دے سینے تے جا کے خط رکھ دیتا۔ جدوں ملکہ بلقیس نے خط ویکھیا پریشان ہو گئی کہ میں 7 کوٹھریاں دے اندر آرام کرنی پئیاں، میرے نوکر چاکر، میرے پہرے دار، میرے فوجی، میرے افسران، اینی سخت سیکیورٹی دے باوجود خط میرے تک آ گئے۔ جدوں انہیں خط ویکھیا تے ویکھیا نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سی ہدہد نو کہ تو روشن دان تے اتے بہنا ہے، جنی دیر تک خط مکمل پڑھ نہ لوے تو واپس نہیں آنا۔ ہدہد روشن دان تے بیٹھا ہے۔ ملکہ بلقیس نے ہدہد دی طرف ویکھیا تے خط پڑھیا نبی سلیمان علیہ السلام دا، پریشان ہو گئی۔ پہلے خط پڑھیا، پریشان ہو گئی، خط پڑھ کے
جدوں انہیں ہدہد نو ویکھیا مزید پریشانی اندر اضافہ ہویا اور دل اندر خیال کرتی پئی ہے ملکہ بلقیس تو بڑی وڈی حکمرانی لے کے لگی پھرنی ہے، جس بندے دا خط ایک پرندہ ہدہد لے کے آ رہا ہے، یہ وقت دا بادشاہ بھی ہے، وقت دا نبی بھی ہے، عام بندہ نہیں، یہ عام انسان نہیں۔ پچھلے جمعے اتوں گل مکمل کی سی، اگوں سنیا جے جدوں خط پڑھیا تو خط پڑھ کے مکمل اپنی حواریاں نو اور اپنے منن والیاں نو اس ملکہ بلقیس نے بلایا تو کی آندی ہے، قالت یا ایھا الملأ انی القیا، قالت یا ایھا الملأ انی القیا الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون قالوا اولو قوۃ واولو باس شدید وامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ ملکہ بلقیس خط پڑھ دی بئی ہے تے خط پڑھ کے اپنے حواریاں نو فوجیاں نو کول بلا کے کہن لگی، اے میرے او سپاہیو وزیرو تے مشیرو منو مشورہ دو، اے خط آیا ہے اور خط دے اندر لکھیا ہے اگر تو ساڈے کول نہ آئی، ساڑی حکمرانی نو نہ منیا، اللہ دی وحدانیت نو نہ منیا تو انہوں ذلیل کر دواں دے اور تواڈے علاقے تو انہوں کٹ دواں دے، تواڈی حکومت نو بھی پارا کر دواں دے۔ تے مشورہ لے رہی ہے اپنے فوجیاں دے کولوں، اپنے حواریاں دے کولوں، تے اگوں حواری اور جڑے مشیر سن ملکہ بلقیس دے وہ کہن لگے ملکہ بلقیس اسی طاقتور اور جنگجو انسان ہاں، بڑی طاقت بڑا اسلحہ ساڈے کول موجود ہے، لیکن جیڑی گل تسی دس دے پئے ہو، جیڑی خبر تسی دے رہے ہو، اگر تسی جس طرح دا حکم کرو گے اسی مان لواں گے۔ ملکہ بلقیس نے ارادہ فرمایا، ملکہ بلقیس نے اپنا ایک منظر نامی بندہ بلایا، وہ قاصد سی، نبی سلیمان علیہ السلام دے کول بھیجیا۔ سلیمان علیہ السلام دے کول وہ بندہ آیا 2 مہینیاں دا سفر کر کے، کنا سفر کر کے 2 مہینیاں دا سفر کر کے نبی سلیمان علیہ السلام دے کول بندہ بھیجیا تے تحفے تحائف بھیجے۔ تحفے کیڑے بھیجے؟ 1000 بندہ انہیں اکٹھا کیتا، 500 عورت ہے اور 500 مرد ہے۔ مرداں نو انہیں کن ون کے سرخی پاؤڈر لا کے عورتاں دے لباس پہنا کے عورتاں بنا دیتا، اور جیڑیاں عورتاں سن انہاں نو مرداں دے لباس پہنا دیتے۔ نبی سلیمان علیہ السلام دے کول تحفہ بھیج دی پئی ہے، 500 سونے دی ایٹے اور 500 چاندی دی ایٹے، جاؤ ہے تحفہ ہے، نال مرد نے نال عورتاں نے، عورتاں مرد بن گئیاں نے تے مرداں نو عورتاں بنا دیتا ہے۔ تے نبی سلیمان علیہ السلام دے کول چلے جاؤ تحفے تحائف لے کے، نبی سلیمان علیہ السلام دے کول سفر کردے آ رہے نے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام کول آ گئے اور سلیمان نو آ کے کہن لگے اللہ دے نبی جی ملکہ بلقیس نے تواڈے واسطے تحفے تحائف بھیجے نے تے سونے دیاں اٹاں اور چاندی دیاں اٹاں تواڈے واسطے بھیجیاں نے تے 1000 دا لشکر آ رہا ہے تواڈی طرف۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنے جناں نو اکٹھیاں کر لیا، انساناں دے لشکراں نو اکٹھیاں کر لیا، ساریاں نو جمع کر کے نبی سلیمان علیہ السلام فرمان لگے 3 میل مطلب کہ 3 کلومیٹر، کنا 3 کلومیٹر۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا 3 کلومیٹر دا جڑا ایریا ہے نا اے دا فرش سونے دا بنا دو، چاندی دیاں اٹاں لا دو تو سونے دیاں اٹاں لا دو تے ایتھے میرے کوڑے بن دو۔
30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਰਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲਕਾ ਬਿਲਕੀਸ ਦਾ ਕਾਸਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ, ਮਲਕਾ ਬਿਲਕੀਸ को ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਸ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਵਫਦ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ इस्लाम ਨੇ ਉਹ ਵਫਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਲਕਾ ਬਿਲਕੀਸ ਨੇ 500 ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ 500 ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। تو نبی سلیمان علیہ السلام نا کہن لگے اس قاصد نو، منظر نامی بندے نو، قاصد نو کہن لگے کہ تو سونے دی گل کرنا پہ ہے، میں تے سونے دیاں اٹاں لاتی ہیں اپنی حویلی دے اندر جتے گھوڑے لد بھی کردے ہیں اور پیشاب بھی کردے پے نے، میں لالچی ہاں۔ ملکہ بلقیس نے کیا سی قاصد نو، اپنے منظر نامی بندے بھیجن والے نو، اگر وہ بادشاہ ہویا تے تحفہ قبول کرے گا لالچی ہوئے گا، پھر وہ نبی نہیں ہوئے گا۔ اگر انہیں میرا تحفہ قبول نہ کیتا پھر اللہ دا نبی ہوئے گا۔ تو نبی سلیمان علیہ السلام نے تحفہ نہیں سی قبول کیتا، نبی سلیمان علیہ السلام نے تحفہ ٹھکرا دیتا سی۔ اور اس بندہ کہن لگا، انہیں کہا جناب وہ جدو بندہ دیکھن لگا کہ 30 کلومیٹر 30 میل اٹاں سونے دیاں لگیاں نے، چاندی دیاں لگیاں نے، گھوڑے بجے نے، اتنے پیشاب ہو رہے ہیں، اتنے بڑا حیران ہویا اور بڑا پریشان ہویا ہے بات ویکھ کے کہ اسی تے بڑا مار کم آ رہا ہے کہ 500 اٹ سونے دی لے کے چلے ہاں، 500 چاندی دی لے کے چلے ہاں، یہ تے بادشاہت ہی بڑی وسیع ہے، جننے دے تابع دار نے، ہوائے دے تابع ہے۔ وہ بندہ گل ویکھ کے منظر ویکھ کے پریشان ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نو کہن لگا، اے سلیمان جی اے ایک ڈبی بھیجی ہے ملکہ بلقیس نے، تو دسو انہوں دا سوال ہے اس ڈبی دے اندر کی ہے، اس ڈبی دے اندر کی ہے۔ تو نبی سلیمان علیہ السلام دے کول جبرائیل آ گئے، ہد بھی نبی سلیمان نو خبراں لے کے دے رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی نبی سلیمان نو خبراں دے رہے نے۔ سلیمان علیہ السلام دے کول جبرائیل علیہ السلام آئے، کہن لگے اللہ دے نبی جی اس ڈبی دے اندر 2 موتی نے، ایک موتی دے اندر سوراخ ہے، دوسرے دے اندر سوراخ نہیں، تے جس موتی دے اندر سوراخ نہیں وہ موتی ڈنگا ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے کیا اس ڈبی دے اندر 2 موتی دے، ایک اندر سوراخ ہے دوجے اندر سوراخ نہیں تے ڈنگا ہے۔ بندہ اور پریشان ہو گیا، یہ تے گلاں غیب دیاں خبراں دے رہے ہیں، یہ تے غیب دا علم دسدا پیا ہے۔ اچھا دسو اے 1000 بندے کھڑے نے، 1000 دا لشکر موجود ہے، انہاں وچوں عورتاں وکھریاں کرو تے بندے وکھرے کرو۔ سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی سن اور ایسی حکمرانی اللہ دے کولوں منگ کے لئی، اللہ ایسی حکمرانی عطا فرما جیڑی حکمرانی نہ میرے تو پہلا کسے نو ملی ہے نہ میرے تو بعد جو کسے نو ملے۔ اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات نو تہجد دی نماز پڑھن واسطے اٹھیا تے جن میں ویکھیا جن، تے میں جن نو پکڑ لیا، میرا دل کیتا میں مسجد نبوی دے ستون نال بند ہواں، دن چڑھے تے مدینے دے بال وٹے مارنے نو، مدینے دے لوگ ویکھنے نو۔ پھر مینوں خیال آ گیا نبی سلیمان علیہ السلام دی دعا دا کہ نبی سلیمان علیہ السلام دی حکومت جنہ دے اتے بھی سی کہ میرے بھائی سلیمان نے دعا کیتی سی، اللہ ایسی حکمرانی عطا فرما، ایسی حکمرانی عطا فرما میرے تو بعد کسے نبی دے حصے دے اندر بھی نہ آئے حکمرانی، اس واسطے میں جن نو آزاد کر دیتا۔ اے 1000 لشکر ہے، اے دے وچوں عورتاں نو وکھریا کرو اور بندیاں نو وکھریا کرو۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وضو کرو بھی سارے، وضو کرو سارے۔ وہ گل ذہن چ آ گئی ہے، انہیں کہا وہ بیبیاں گھٹ فوت ہوندیاں نے، انہیں کہا کیویں؟ انہیں کہا عورتاں گھٹ مردیاں نے بندے زیادہ فوت ہو رہے ہیں، کیویں؟ انہیں کہا رات نو بی بی میک اپ کر کے سوندی ہے، جدوں دنے اٹھتی ہے فرشتہ آندا ہے، وہ آندا رات والی اور سی ہے اور واپس تر جاندا ہے۔ رات والی اور سی دن والی اور سی، عورتاں واسطے عورتاں گھٹ مردیاں نے، انہاں دی فوتگی دی ریشو گھٹ ہے تے مرد پھڑکتے جا رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نال جا رہے ہیں، کوئی ہارٹ اٹیک نال جا رہے ہیں۔ اللہ سب دا خاتمہ ایمان فرمائے۔ خوش طبی کیتی ہے، خوش طبی کرنی چاہیے، پھر گرمی دے موسم اندر پھر لائٹ بھی بند ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وضو کرو۔ ہن 1000 دا لشکر وضو کر لگا، ہن وضو کیویں کر لگے نے؟ اسی ہاتھ دھونے نا، مرد جدوں بندہ جدوں ہاتھ دھوندا ہے اپنے تے اس طرح ہاتھ دھوندا ہے،
ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਮ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਚੁੱਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੁੱਲੂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਟੂੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਵਜ਼ੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁਣ ਚੁੱਲੂ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 500 ਬੰਦਾ ਏ ਤੇ ਇਹ 500 ਬੀਬੀ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ, ਉਹ ਮੁਨਜ਼ਰ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਔਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮੁਲਕੇ ਸਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਕਾ ਬਿਲਕੀਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਮਲਕਾ ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਲਕਾ ਬਿਲਕੀਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ, ਐਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਏ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਹੁਣ ਮਲਕਾ ਬਿਲਕੀਸ ਜਿਹੜੀ ਏ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਲਕਾ ਬਿਲਕੀਸ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 7ਵਾਂ ਤਹਿਖਾਨਾ, ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 7ਵੀਂ ਕੋਠਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਫੱਸਰੀਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਖਤ 80 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤੇ 40 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਸੀ। 80 ਫੁੱਟ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਸੀ ਤੇ 40 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਖਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਜੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਨ, ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਹੁਦ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ 3 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਨ। ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ 3 ਮੀਲ ਦੂਰ ਕਾਫਲਾ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਦ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਦ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੜਾਓ ਡਾਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲਾ ਅਯੁਹਲ ਮਰਾਉ ਅਯੁਕੁਮ ਯਾਤੀਨੀ ਬਿਅਰਸ਼ਿਹਾ ਕਬਲਾ ਅਨ ਯਾਤੂਨੀ ਮੁਸਲਿਮੀਨ। ਐ ਮੇਰੇ ਉਹ ਹਵਾਰੀਓ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਫੌਜੀਓ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕਾ ਬਿਲਕੀਸ ਦਾ ਤਖਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਗਾ? ਮਲਕਾ ਬਿਲਕੀਸ ਦਾ ਤਖਤ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੰਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤਖਤ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम फरमान लगे, भाई इन्नी लेट नहीं काम चलेगा, तखत मैनू जल्दी चाहिए। काला इफरीतुम मिनल जिन्नी अना आती कबिही कबला अंतकुमा मिम मकामी व इन्नी अलैहि लकवियुन अमीन। नबी सुलेमान हुक्म करो, तुसी अपना कदम चुकोगे, चुक के अगला कदम बाद चो तरोगे, तखत मैं पहलों लैके आ जाऊँगा। नहीं भाई, होर को बंदा उठे। एक होर अल्लाह दा वली उठिया, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ आसफ नामी बंदा। मुफस्सरीन ने लिखा है, बाज़ ने कोई नाम लिखा है, बाज़ ने कोई नाम लिखा है, लेकिन तफसीर इब्ने कसीर अहसनुल बयान अंदर आसफ नामी बंदे का जिक्र आया है। आसफ नामी बंदा अल्लाह दा वली सी, नेक आदमी सी। एक खड़ा होया, कहन लगा, नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जी, कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस बंदे दे कोल किताब दा इल्म सी, आलिम बंदा, किताब पढ़ने वाला बंदा, तफसीर पढ़ने वाला बंदा, हदीस पढ़ने वाला बंदा, हदीस नू जानन वाला बंदा। अल्लाह ताला फिर उन्होंने एहसान अता फरमा देंदे ने।
نبی سلیمان علیہ السلام نو کہن لگا اللہ دے نبی تسی مینو حکم کرو میں تخت لے کے آنا وا کنی دیر چ لے کے آئیں دا وہ بندہ کہن لگا اکھ چمکن تو پہلا تخت تواڈے قدماں دے اندر ہوئے گا اللہ اکبر وہی گل ہوئی تخت سامنے پہ ہے نبی سلیمان علیہ السلام نے تخت ویکھیا بات یاد رکھیا جے یہ بات یاد رکھیا جے معجزے دے اندر ہاتھ نبی دا ہوندا ہے تے قدرت کدی ہوندی ہے سارے بولو قدرت کدی ہوندی ہے کرامت دے اندر ہاتھ ولی دا ہوندا ہے تے قدرت کدی ہوندی ہے اللہ دی ہوندی ہے سبحان اللہ میں نہیں کیتی نہ نبی سلیمان نے کیا کہ میں اس طرح کیتا ہے نہ وہ بندہ آصف نامی اللہ دا بندہ جہدے کول کتاب دا علم موجود سی نہ انہیں کیا ہے کہ میں اپنی علم دی طاقت دے نال میں اپنی ولایت دے طاقت دے نال میں اپنے علم دے بل بوتے تے وہ تخت اٹھا کے لے آیا ہاں تے جدو تخت آ گیا تے نبی سلیمان اور آصف بندہ کہن لگے قال ھذا من فضل ربی سارے کہو پھر کہو قال ھذا من فضل ربی ساڈے والا صاحب نے سی نا جتھوں لبدا نپی آ ھذا من فضل ربی آ 4 مرلیاں دی کوٹھی بنائی ہے ھذا من فضل ہے کم سودی کاروبار کردا پیا جتھوں لبدا نپی آ ھذا من فضل ربی آ نہیں قال ھذا من فضل ربی اے تے ساڈے اللہ دا فضل ہے اللہ اکبر تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو مولا بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو مولا بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جنہ تیرا در چھڑ دتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے قال ھذا من فضل ربی میرے اللہ دا فضل ہے اسی شکر ادا کرنے ہاں میرے اللہ دا فضل ہے میں تخت لے کے آ گیا نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہیرے لا دو سونا لا دو تخت دی حالت بدل دو جدو تخت دی حالت بدل دیتی ملکہ بلقیس آ گئی نبی سلیمان علیہ السلام دے کول ملکہ بلقیس کول آئی حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان لگے فلما جات قیلا اھاکذا عرشو کی اے ملکہ بلقیس ہے جڑا عرش ہے تیرا تے ملکہ بلقیس بڑی سیانی اور دنا عورت سی ملکہ بلقیس ویکھ کے کہن لگی تخت نو پتہ چل گیا سی تخت میرے ہی ہے ہور ڈر گئی ہور حیران ہو گئی تے ملکہ بلقیس کہن لگی تخت نو ویکھ کے فلما جاءت قیل اھاکذا عرشو کی تخت تیرا کہندی ہے قالت کانہ ہوا لگدا تے میرا ہی ہے حالت بدل دیتی سونا جواہرات لا دیتے حضرت سلیمان اندر تخت تیرا کہندی ہے لگدا تے میرے ہی ہے ہن کرنا کیا ملکہ بلقیس سلیمان کو لا گئی ہے ہن کرنا کیا تے سلیمان علیہ السلام نو کہن لگی ربی انی ظلمت نفسی او الفاظ جڑے تیرے اور میرے باپ آدم علیہ السلام نے بیان کیتے سن کیڑے الفاظ ربنا ظلمنا پڑھ لو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین بندہ اللہ دے سامنے ساری زندگی دیاں کیتیاں غلطیاں گناہ سامنے رکھ دے اللہ ٹھیر گناہاں دا پیا ہی معاف کر دے میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں تیریاں ساریاں گناہاں دی معافی تیرے آنسو دا ایک قطرہ زمین تے بعد چو گرے گا اللہ تیرے گناہاں نو معاف کر دے دا اور تینو جہنم دے کولوں آزادی دا پروانہ دے کے جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما دے گا ایک آنسو ندامت دا ایک آنسو گناہاں دی معافی صرف دلوں سچی اللہ مینوں معاف کر دے
اللہ مینوں معاف کر دے۔ اجا کرنا کی آ؟ آندی ہے رب انی ظلمت نفسی، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ میں ایمان لے کے آ گئی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں تابع دار ہو گئی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں ایمان لے کے آ گئی ہوں۔ سلیمان تے ایمان لے آندا ہے تے کدے دے ایمان لے آندا ہے؟ للہ رب العالمین۔ او دے تے ایمان لے کے آئیاں جیڑا سارے جہاناں نو روزی کھلان والا ہے۔ رب دا معنی کی ہے؟ بولو، رزق دین والا۔ رب دا معنی ہے رزق دین والا۔ للہ رب العالمین، میں اس اللہ دے ایمان لے کے آئیاں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ مسلمان ہو گئی، ایمان لے آندا نبی سلیمان علیہ السلام تے۔ اور محدثین نے لکھے ہے اللہ دے نبی سلیمان نے انہاں دے نال شادی کر لئی، نکاح کر لیا۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس دے نال نکاح ہو گیا، اور مہینے دے اندر 3 دفعہ ملن جاندے ہوندے سن ملکہ بلقیس نو ملک سبا دے اندر۔ نبی سلیمان تے ایمان لے آندا، مسلمان ہو گئی، مسلمان ہون تو بعد نکاح کر لیا، پھر اپنے علاقے دے اندر چلی گئی۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے انہاں نو حکمرانی پھر عطا کر دیتی، حکمران بن گئی۔ اگے بھی بادشاہ سی، پھر بادشاہت کرن لگ پئی۔ مہینے اندر 3 دفعہ نبی سلیمان ملن جایا کرتے سن ملکہ بلقیس اپنی بیوی نو۔ اور پتہ نبی سلیمان علیہ السلام دیا بیویاں کنیاں سن؟ 1000 بیوی سی نبی سلیمان علیہ السلام دی۔ 13 سال دی عمر دے اندر حکمرانی کی ہے، 13 سال دی عمر دے اندر، اور 53 سال دی عمر اندر وفات پائی ہے۔ دل کیتا 300 بیویاں سن، 700 لونڈی سی۔ دل کیتا اللہ دا گھر بنائیے، اللہ دی زمین تے اللہ دا گھر بنائیے۔ مسجد بنانا کدی سنت ہے؟ نبیاں دی۔ مسجد بنانا کدی سنت ہے؟ تے مسجداں نو آباد کرنا کدی سنت ہے؟ تے اسی نبیاں دے منن والے ہاں نا، پتہ چل جائے اصل ٹائم پھر۔ ایک باہر دی مخلوق تو نہیں بیٹھی آگے، کوئی انگلینڈ تو آیا ہے، کوئی افغانستان تو آیا ہے، وہ سارے پنڈ دے ہی ہو نا، ایتھوں دے ہی ہو، سارے کو باہروں آئے ہو، ایتھوں دے ہی ہو۔ نبیاں دی سنت اللہ دا گھر بنانا، اور انبیاء دی سنت اللہ دے گھر نو آباد کرنا انبیاء دی سنت ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیتا اللہ دی زمین تے اللہ دا گھر تعمیر کیتا جائے، اور نبی سلیمان علیہ السلام تو پہلا حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر بنایا سی، مسجد اقصی بیت المقدس، مسلمانوں دا پہلا قبلہ۔ اللہ تعالیٰ یہودیاں دے کولوں نجات حاصل کرن دی اللہ مسلمانوں نو توفیق عطا فرمائے۔ مسجد اقصی نو اللہ آزاد کر دے، حرم اندر نماز پڑھو 1 لکھ نماز دا ثواب ہے، مسجد نبوی اندر پڑھو 50,000 یا 1000 دا ثواب ہے، بیت المقدس اندر پڑھو 500 نماز دا ثواب ہے۔ اور 3 ہی مسجداں نے جتھے سفر کرنا بھی ثواب ہے، جتھے جانا بھی ثواب ہے، جتھے آنا بھی ثواب ہے، جتھے رہنا بھی ثواب ہے، جتھے سونا بھی ثواب ہے۔ مسجد نبوی، بیت اللہ شریف اور مسجد اقصی۔ بیت المقدس کی تعمیر شروع ہو گئی، جن تابے نے، جن تعمیر کرتے پے نے۔ نبی سلیمان علیہ السلام کی نگرانی اندر اسرائیل علیہ السلام آ گئے، پھر اسرائیل تے معافی نہیں نہ دیں، اسرائیل تے نہیں وہدے، یہ جوان ہے تے بڑھا ماں پیو وے تے بڑیاں لوڑاں نے، یہ ہون تے مال کھان دی واری آئی ہے، ہون تے کھان ہنڈان دی واری آئی ہے، اسرائیل نہیں وہدے۔ اسرائیل علیہ السلام آ گئے، حضرت جی جانا ہے، فرمایا جانا ہے وے، جانا پر حق ہے، لیکن تھوڑا کو ٹائم تم کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر اس طرح کرو، ایک سونے دا شیشے دا کمرہ تیار کرو، شیشے دے کمرے دے اندر میں سوٹی دی ٹیک لے کے اس طرح کھلو جاواں دا میری روح قبض کر لیا جے، یہ کام لگے نے واہ تے میں اگر فوت ہو گیا تو انہاں کام چھڑ دینا ہے، انہاں بھج بھج جانا ہے، اللہ دا گھر بندا پیا ہے۔
جن ویندے پہ نے سلیمان علیہ السلام کھلوتے نے، حالانکہ کھلوتے سن لیکن زندہ نہیں سن، فوت ہو گئے سن۔ مسجد تے تعمیر ہو رہی ہے، جن مسجد تعمیر کرتے پے نے، تعمیر کردیا نا جدو آخری مراحل تے پہنچ گئے، آخری مرحلے تے پہنچ گئے، اللہ دا گھر تعمیر ہو گیا تے انہاں دے وچوں ایک جن اٹھیا تے نبی سلیمان علیہ السلام دے شیشے دے کمرے اندر آیا تے تھلیوں دیمک لگ گئی، دیمک لگی تھلیوں، سیونک جنوں آندے نے، وہ سوٹی ڈگی، نبی سلیمان علیہ السلام بھی زمین تے گر گئے تے جن نے آ کے ویکھیا تے جن جا کے کہن لگا او جنوں میرے قبیلے والے او ساتھیو سلیمان تے فوت ہو گئے نے۔ اللہ دی قسم سانوں پتہ ہوندا نا کہ نبی سلیمان فوت ہو گئے نے، کہ سال ہو گیا سی فوت ہویا نو، سلیمان فوت ہو گئے نے، اسی کم چھڈ کے بھج جانا سی۔ ہن انہاں دا کی کریے جڑے جنہاں دے نال پھر ماشاءاللہ گلاں کردے نے، پیر فقیر جن نال گلاں کردے نے، مولوی صاحب تویز کھڑا ساڈے قلعے بڑے شیطان بیٹھے نے، مال دے پجاری، عزت دے پجاری، سارے چور قلعے بیٹھے نے، پتہ ہے تانوں پھر ماشاءاللہ جن دے نال گل کرن دے انج نا جی اچھا فلانی جگہ تویز پیا ہے، فلانی جگہ تویز پیا جا کے کڈ لیاؤ، تینوں کی نے دسیا؟ مینوں جن نے دسیا۔ تے جن کی آندا پیا ہے؟ اگر سانوں پتہ ہوندا کہ سلیمان فوت ہو گیا ہے اسی چھڑ جانا سی، دوڑ جانا سی، مسجد دا کم وچ ہی چھڑ کے اسی تے کم کر رہے ساں سلیمان علیہ السلام دے ڈر دی وجہ تو۔ کل دیاں گلاں کون جاندا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم ولا ینبئک مثل خبیر۔ کل دیاں گلاں اللہ جاندا ہے، کل دیاں خبراں اللہ جاندا ہے۔ اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ، آخری بات، اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے نبی لیٹے نے انہاں دے روضے انور تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما، اور ساڈی طرف اللہ ارباں کھرباں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرما۔ تیرا نبی بھی سچا، اللہ تیرے نبی دے یار بھی سچے، اللہ تو بھی سچا، اللہ تیرا کلام بھی سچا، کلام لے کے آن والا قاصد جبرائیل بھی سچا، اللہ دے اپنے نبی محمد رسول اللہ دے روزے انور دے ساڈی طرفوں ارباں کھرباں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرما۔ اللہ حرمین دیاں بار بار حاضریاں نازل فرما، بار بار زیارتاں نصیب فرما۔ اللہ دے نبی مدینہ مبارک، مدینہ طیبہ اندر تشریف لے آ رہے نے، مدینہ تشریف لے آ رہے نے تے انصار دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نبی پاک دا استقبال کر دیا پئیاں نے، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا دف بجا رہیاں نے، نال الفاظ کی کہہ رہیاں نے، صحیح البخاری شریف، صحیح البخاری شریف، صحیح البخاری شریف۔ قرآن تو بعد اگر کس کتاب دا حکم ہے، کس کتاب نو معتبر سمجھا جاندہ ہے اور صحیح البخاری شریف ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے۔ اللہ دے نبی مدینے داخل ہو رہے نے تے انصار دیاں بچیاں کی کہہ رہی نے، ساڈے اندر او نبی آ رہے ہیں، ساڈے اندر او رسول اور پیغمبر آ رہے ہیں جیڑا کل دیاں گلاں جانتا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میریو بچیو اللہ کل دیاں گلاں جاندا ہے، کل دیاں گلاں اللہ جاندا ہے، پوشیدہ بھی اللہ جاندا ہے، ظاہر بھی اللہ جاندا ہے۔ اللہ تو علاوہ کل دیاں خبراں جانن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ، اور جن بھی یہ الفاظ کہہ رہے نے۔ اگر سانوں پتہ ہوندا سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے نے، وفات پا گئے نے، اللہ دی قسمے اسی مسجد دا کم وچ چھڑ جانا سی، اسی دوڑ جانا سی، اسی سلیمان علیہ السلام دی وجہ تو یہ کم کرنے پہ ہیں سارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجد بنانا انبیاء دا کام ہے، انبیاء دی سنت ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی دی تعمیر کی تھی، اس تو پہلا نبی یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی دی تعمیر کی تھی۔ اور پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن عباس اللہ دے نبی کو پوچھیا یا رسول اللہ سب تو پہلا اللہ دی زمین تے کیڑی مسجد بنی؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔
سب تو پہلا اللہ دی زمین تے مسجد حرام بنی، بیت اللہ شریف بنیا، اور بیت اللہ شریف تو بعد مسجد اقصی، بیت المقدس، انہاں دی مدت کنی ہے، وایا کن ہے 40 سال بعد بیت اللہ تو بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی۔ ایسی حکمرانی اجے بڑا لمبا موضوع ہے، کیونکہ ذوالقعدہ دی میرا خیال ہے 15-16 ڈیٹ ہو گئی اج، یا 10-12 ہوئی ہے، اس تو بعد ذی الحج ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ سیرت ابراہیم علیہ السلام تے بیان ہوئے گا، پھر کدی اللہ موقع دیتا سیرت سلیمان علیہ السلام دی بادشاہت دے اللہ دے فضل دے نال بیان کران گے۔ اللہ سانو ساریاں نو قرآن و سنت نو سمجھ کے او دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بادشاہ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، قارون ورگے آئے، ذوالقرنین علیہ السلام ورگیاں بادشاہیاں آئیاں، سلیمان علیہ السلام ورگے بادشاہ آئے، سارے دنیا تو چلے گئے، لیکن جنہ دنیا تے اچھا کام کیتا ہے، اپنی رعایا اپنی عوام دا خیال رکھے ہے، حقوق العباد دا خیال رکھے ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دے نام نو زندہ کر دیتا ہے، نہ انہاں دے امر ہو گئے نے نہ زندہ ہو گئے نے۔ تے جنہ اپنی عوام دے اتے اپنی رعایا دے اتے ظلم کیتا ہے اور لٹ لٹ کے کھادا ہے، چنگا مال کٹھا کیتا ہے، پھر لوکاں دیاں لعنتاں ہی نے، پھر اللہ دیاں لعنتاں ہی نے، فرشتیاں دیاں لعنتاں ہی نے۔ تے ظلم کرن والا بندہ اللہ دا محبوب نہیں ہو سکدا، زیادتی کرن والا بندہ، ظالم جج، ظالم حکمران، اپنی رعایا تے ظلم کرن والا، اپنی وزیر خزانے جو ڈنڈی مرن والا بندہ، بیت المال جو مال کھان والا بادشاہ، اللہ تعالیٰ انہوں معاف نہیں کرے گا۔ او دے واسطے معافی دے سارے دروازے بند نے، اونی دیر تک جنی دیر تک اپنی عوام دا اور بیت المال وچوں پیسہ کھادا ہویا واپس نہیں کرے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا سی نا صحابہ، تسی اس بندے نو جنت دی بشارت دے رہے ہو، یہ بندہ جنت اندر جائے گا، میں انہوں وینا پیا ہاں، یہ بندہ جہنم تے اندر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا بیت المال دے اندر ایک چادر چوری کیتی سی نے، وہ چادر اللہ تعالیٰ نے اگ دی بنا کے اس بندے دے اوتے پا دیتی ہے، حالانکہ بندہ اللہ دے نبی دا صحابی ہے، صحابی ہے، رسول ہے۔ تے جنہ ماشاءاللہ ٹھڈ بھرے نے، تے جنہ شوگر ملا لائیاں نے، تے جنہ دے علاج ہی پاکستان تو باہر ہو رہے نے، جنہ دے علاج ہی نہیں اتھے ہو رہے، حکمرانی اتھے کردے پے نے، خزانے تواڈیاں پیوواں دے کول نے، یورپ دے اندر نے، حکمرانی ساڈے تے کردے پے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے، ملک پاکستان دے حال تے رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔